جی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ دیکھیں نا، یہ سفر کو پرامن بنانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جا رہے ہیں حج پہ، قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، راستے میں کچھ اور پکڑ لے۔ ہو سکتا ہے اس وقت جیسے تھا، لوگ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں، وہاں سے کہاں سے ملتے؟ اب تو کاروبار بن گیا قربانیوں کا، پہلے لوگ اپنی قربانی پالتے تھے۔ موسٹلی کوئی بندہ بھی شاید ایسا تھا جو قربانی خرید کے کرتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ کوئی 500 سال پہلے کی بات ہو، یہ 50 سال پہلے تک کا بھی یہی کلچر ہے۔ قربانی جس نے کرنی ہے اس کے گھر کی قربانی ہے، فصل بھی جو کھانی ہے وہ بھی اس کے گھر کی ہے، چاول بھی اس کے گھر کے ہیں، اور دودھ بھی اس کے گھر کا ہے، گھی بھی اس کے گھر کا ہے۔ یہ کمرشلزم ہر چیز میں اب آیا ہے، اور 3 چیزیں آپ ہمیشہ اکٹھی دیکھیں گے۔ پہلے اے ٹی ایم، پیسے نکلوائیں، ساتھ ہی جناب ایک فاسٹ فوڈ کی بڑی ساری دکان، وہاں سے کھانا کھائیں، ساتھ ہی میڈیکل سٹور، دوائی لیں اور گھر واپس آ جائیں۔ آپ آزما لیں جی، کسی بڑی جگہ پر بھی کمرشل دکانیں ان 3 چیزوں پہ ہی بکتی ہیں۔ اور دیکھیں نا، جہاں بھی نئی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں پہلے کیا بن گیا؟ بینک بن گیا، ساتھ ہی جناب فاسٹ فوڈ کا کوئی بڑا سارا نظام آ گیا، ساتھ ہی میڈیکل سٹور۔ پھر آپ بتاتے ہیں یار وہ سوسائٹی بڑی اچھی ہے، بینک بھی ہے وہاں، کھانا پینا بھی ہے، میڈیکل سٹور بھی ہے، تو چلیں وہیں چلتے ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب تو ایک اور جو بڑے کاروباری ہیں نا، اس سے بڑے ڈکیت کاروباری، وہ سب سے پہلے 5 کروڑ لا کے مسجد بنائیں گے، ہیں جی۔ پھر مسجد میں وہ ایک نئی رنگ بازی بھی کریں گے کہ ایک بریلویوں کا امام بلائیں گے اور کہیں گے جی جس کے نمازی زیادہ آ گئے مسجد اس مسلک کو ملے گی۔ یہ ہوا ہے جی، اچھا انہوں نے جناب سب سے پہلے بریلویوں کے مولوی صاحب بلائے، چنگے چوٹی کے مفتی منیب صاحب نے آ کے جمعہ پڑھائے۔ پھر جناب انہوں نے کہا ایک جمعہ پڑھائیں گے دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے عالم دین، پھر جناب اہل حدیث پڑھائیں گے، تو باقی جس کو دینی ہے وہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ اس بہانے آپ کے لاکھوں لوگوں نے وہ سوسائٹی دیکھ لی کہ نہیں دیکھی؟ تو یہ مذہب کے سٹنٹ ہیں، آپ جہاں مرضی ڈلوا لیں۔ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ آپ اگر اس سینس کو سمجھ لیں نا جی کہ لوگ جا رہے ہیں حج پہ، قربانی کے جانور بھی ان کے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو راستے میں کوئی نہ چھیڑے، جس فصل سے یہ کھانا چاہیں جانور ان کو کوئی بندہ بالکل نہ روکے۔ آپ ذہن میں لائیں بچپن کی باتیں کہ قربانی کے جانور کو لال پیلا نیلا رنگ لگا دیتے تھے، ان کے گردن میں بھی لکڑی ڈال دیتے تھے خاص قسم کی۔ مجھے یاد ہے، میں 43 سال کا ہوں، مجھے اپنے بچپن کا گاؤں کا یہ پورا سیناریو یاد ہے، اور لوگ شوق سے ہم کہتے تھے یہ جانور کس کا ہے؟ قربانی والا، جس کی فصل میں بھی جائے کوئی ایشو۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ قربانی کا جانور۔ تو پتہ چلا گائے اللہ کی نشانی ہے، بکری بھی اللہ کی نشانی ہے، اونٹ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وہاں بھی جو ہے نا وہ جیب قطرے نہ بنو، یہ اللہ کی جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ والشہر الحرام، اور جتنے حرمت والے مہینے ہیں نا، یکم شوال سے لے کر پورا شوال، اس کے بعد ذیقعد، اس کے بعد ذی الحج، واپس بھی آنا ہے نا لوگوں نے۔ ان 3 حرمت والے مہینوں میں میکسیمم تم نے کوئی ایسا خون خرابہ لوگوں کے ساتھ جس کا کوئی باپ بھی کسی نے قتل کیا ہوا ہے نا، ان 3 مہینوں میں وہ بھی بدلہ نہیں لے گا۔ اتنا پرامن راستہ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نے کرنا ہے۔ وللہدیہ، اور جو ہدی بھیجی ہوئی ہے نا قربانی کا جانور، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ وللقلائد، اور جن کے گلوں میں پٹے باندھے ہوئے ہیں، ویسے پٹا تو عام کتے کو باندھتے ہیں نا، ایسا نہیں، لیکن جو قربانی کا جانور ہے اس کے گلے کے اندر جو پٹا قربانی کا جانور ہونے کے ناطے ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ ولا آمین، اور جو لوگ اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حاجی بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ولا آمین، جو ارادہ کرنے والے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کا، یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ اس لیے لوگ حاجی کو جاتے ہوئے بھی پارٹی دیتے ہیں اور آتے ہوئے بھی ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حاجی سے دعا بھی اس لیے کرواتے ہیں کہ حاجی اللہ کی نشانی ہے۔ اور آمین البیت الحرام، بیت حرام کا جو ارادہ کرنے والے، یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ اللہ کا فضل یہ بھی ہے جی، آپ حج کرنے جائیں،
سامان تجارت ساتھ لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں سامان تجارت نہیں لے جا سکتے، لیکن ویسے اگر آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حج کی غرض سے، آپ جناب 4 مہینے کے ٹور پہ چلے جائیں، آپ یہاں سے تجارتی سامان لے جائیں، وہاں بیچیں، حج بھی کریں اور واپس بھی آ جائیں۔ تو اس کو قرآن نے کہا یبتغون فضلا من ربہم، یہ جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنے والے ہیں یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ اب احرام کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ حلال کیا ہے؟ ناخن کاٹ سکتے ہیں، پہلے حرام تھا اب کاٹ سکتے ہیں، خط کروا سکتے ہیں، لب مونچھیں ترشوا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام کی پابندیاں آزاد ہو گئیں۔ اس کو قرآن نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کھول دو۔ پیچھے بات کس کی تھی؟ جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو، یہاں ہے جب تم احرام تو فَاسْتَعْدُوا، اب شکار کر سکتے ہو، فَاسْتَعْدُوا، اب شکار کر سکتے۔ یہ شکار والی بات آج ہمیں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو یہ شکار آج نہیں ہے، لیکن اس وقت کی بات ہے کہ یہ اب تم شکار کرو۔ پھر ایک اور بات بڑی پیاری کہی گئی، یہ صورت ہے مائدہ جو کہ مدنی ہے، یہ صورت مدینہ طیبہ نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا ہے اور آئے کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ۔ اور یہ صورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے پہلے۔ اچھا، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فتح مکہ اور حضور کے حج کے حوالے سے 3 سال پہلے کی ہونے والی بات اپنے حبیب کریم کو بتلا رہا ہے۔ اور وہ بات بھلا کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اے میرے حبیب اور اے میرے حبیب کے غلاموں، تمہیں تو مکے والوں نے نکال دیا تھا، جب تم مکے کے اقتدار میں آؤ گے تو مکے والوں کی دشمنی کی وجہ سے تم نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ دیکھیں نا کتنے سال پہلے بات ہے جو اللہ نے کس کو بتا دی ہے؟ اپنے حبیب کریم کو اس کی آگاہی دے دی ہے۔ تو یہ وہ مستقبل کی خبر ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے کس کو دے دی ہے؟ یہی اہل سنت کا عقیدہ اور مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو بتلانا چاہے وہ بیفور ٹائم بھی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے۔ وحی اگر ورڈنگ میں نہ ہو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، الہام کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب اس کو ذرا سنیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی کسی قوم کی۔ کس قوم کی؟ جس نے تمہیں مکے سے نکال دیا تھا۔ کس بات پہ آمادہ نہ کرے؟ ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، تو انہوں نے تمہیں روکا تھا، اب تمہیں آمادہ نہ کرے ان کی دشمنی، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو ان کے اوپر۔ تم نے اقتدار میں آ کر زیادتی، دیکھیں نا کتنا پرامن بنا رہا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو، زیادتی ان کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں نا کہ پاکستان کا کوئی روڈ، کوئی بھی مذہبی جماعت کسی بھی ایونٹ پہ اگر بلاک کرتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ راستے شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کیا بنا دو؟ پرامن بنا دو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ کیا کرو؟ ترجمہ کرنا ہے جی آپ نے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ پکڑنے پہ آئے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ ہم نے 2 آیتیں پڑھ لی ہیں جی، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ کس کس بات کا ذکر ہے جی؟ وعدے پورے کرو، اور جو احرام ہے اس کی پابندیوں کا خیال کرو، اس کے بعد اللہ کی جو شعائر اور نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ڈیورنگ حج سفر میں آنے جانے میں تجارت کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور جب احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو۔ پھر جناب آپ سیر کو چلے جائیں، وقت ہے، آپ طائف چلے جائیں، بہت ساری زیارات کریں۔ جب تم احرام کھول دو تو احرام کی پابندیوں سے تم آزاد ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں کسی قوم پر زیادتی کی پہ نہ اکسائے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون۔ یہ خارجہ پالیسی ہے جی، اور داخلہ پالیسی امت مسلمہ کی پورے ہر حوالے سے۔ یہ سورہ مائدہ کا جو اس طرح کا ملتا جلتا مضمون ہے نا جی، وہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 94 اور 97 میں بھی، تاکہ آپ گھر جائیں تو کم از کم یہ 4-5 آیات آپ پڑھ لیں۔ میں اگلی نہیں پڑھا رہا، ہم آگے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے وہ احرام کھولنے اور احرام
باندھنے اور کھولنے کے حوالے سے، لیکن یہ تھوڑا سا اور مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 94، 95، 96، 97 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، 95، 96 اور 97، 4 آیات وہ ہیں اور 2 آیات ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ اور بڑا کام ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ جب احرام باندھ لیں تو اصل مرکزی کام کیا ہے؟ طواف کرنا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ میں صحیح، اس کے اوپر ذرا آ جائیں جی۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت جو اس کا نمبر ہے 158، 158۔ یہ یاد رکھنی ہے جی اینڈ تک، تاکہ یہ درس میں نا ہم 8-9 آیات پوری کر لیں۔ مائدہ 1، 2 اور 94، 95، 96 اور 97۔ اس کے بعد ہے جی صفا مروہ کی سعی، یہ ہے جی سورہ بقرہ 158۔ کیا فرما رہے اللہ؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں بنی جی؟ حضرت حاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے دوڑنے کی وجہ سے اگر 2 پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو وہ خاتون بھی اللہ کی نشانی ہے، وہ خاتون بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح پتہ چلا اہل اللہ، اللہ کے نیک لوگ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگی، بینائی لوٹ آئی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ قمیض بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے نا جی، کیونکہ اللہ کے نیک بندے سے اس کا تعلق ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی۔ فمن، اچھا پہلے اس کے اندر 2 بت رکھے ہوئے تھے، صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی، تو ان بتوں کے درمیان عبادت کے لیے مشرکین نے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ خدشہ ہوا کہ یہ ہم اگر ان کے درمیان چلیں پھریں گے تو وہ تو مشرکین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ان کو بتایا گیا فمن حج البیت، تھوڑا ترجمہ کریں جی، جو حج کرے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا، اگلے لفظ کو بھی ذرا غور کریں، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، جو حج کرے یا عمرہ کرے، تو اگلا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کی عربی کیا ہے؟ جناح، جناح ہی بگڑ کے کیا بنا ہے؟ گناہ۔ گناہ ہماری زبان میں جناح سے آیا ہے، کیونکہ یہ ساؤنڈ کی زبان ڈیولپ ہو گئی نا، ایک بہت ساری زبانیں ملی تو اردو اور پنجابی بن گئی، تو گناہ بیسیکلی لفظ کیا ہے؟ جناح ہے۔ فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ وہ بھی گویا کہ کیا ہے؟ طواف ہے نا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کا کیا کریں؟ طواف کریں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت ہو گئی جی سورہ بقرہ آیت نمبر۔ اب حج کو ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، احرام بندھوایا گیا اور کھلوایا گیا سورہ مائدہ 1-2 میں، اس کے درمیان شکار کی پابندیوں کی مزید تفصیل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 94، 95، 96، 97 میں۔ باقی حج کا ایک اور ایونٹ ہے بڑا، صفا اور مروہ کی سعی، وہ حج میں بھی ہوتی ہے اور عمرے میں بھی۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر۔ بس یہ ہم آخری فیز میں داخل ہونے لگے ہیں، اور یہ فیز ہے جناب سورہ بقرہ کا 197، 198، 199، 200، 201، 202 اور 203۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اپنے ڈیو ٹائم پہ آج وائنڈ اپ بھی کریں گے اور اس پوری کو پڑھیں گے بھی۔ اب جو باتیں رہ گئی ہیں نا جی حج کی، وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہو گئے؟ پھر آپ کو سوال ہو گیا تو ہم وہ دیکھیں گے۔ الحج اشہر معلومات، ترجمہ تھوڑا سا، حج کے معلوم مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں، تو معلومات کا لفظ بھی قرآن میں، الحج اشہر معلومات، معلومات کا معنی ہے کسی چیز کا علم ہونا، آگاہی ہونا اس کے بارے میں۔ تو حج کے جو ہیں وہ مہینے متعین ہیں اور معروف ہیں، میں نے عرض کر دیا نا وہ کون سے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ فمن فرد فیہن، یہاں لوگوں میں نے ایک اور بھی بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، کہ قربانی آئی نا جی ذوالحجہ میں، لوگوں نے جانور قربان کیا، گوشت پڑا رہا، تو ذوالحجہ کے بعد کیا آ جائے گا؟
محرم، تو کہتے ہیں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے گوشت سارا فنش کرنا ہے. تو نہ گوشت رکھنے کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ گوشت نکالنے کا فریزر سے کوئی شریعت کا حکم ہے. یہ انتظامی گھر کا مسئلہ ہے، پڑا رہتا ہے تو پڑا رہے. قربانی کا جانور ذبح ہوا، آپ جناب اس میں بکرے ذبح کیے 4-5، آپ جناب بچے کا کوئی خوشی کرنا چاہتے ہیں، ولیمے کی حد تک بھی، تو آپ اسی گوشت سے کر سکتے ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے. یہ قربانی کے مسائل آئیں گے نا ہم تو انشاءاللہ اگلے جو آپ سنڈے کا فرما رہے تھے وہاں ہم یہ موضوع شروع کر لیں گے. تو قربانی کے جانور میں ہم عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، وہ مسئلے ہم انشاءاللہ قربانی کے وہاں دیکھیں گے. لیکن قربانی کا گوشت کوئی محرم میں چلا جائے تو کوئی زوال آ جاتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. قربانی پہلے سے چلتی آ رہی ہے. محرم کے مہینے کو کربلائی مزاج جو امام پاک کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے وہ بعد کی بات ہے. تو قربانی کا گوشت وہاں تک چلے جانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ عقیقہ وغیرہ بھی قربانی میں کر سکتے ہیں، سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ کھاتے رہیں، غریبوں کو دیں. تو حج کے جو مہینے ہیں وہ متعین ہیں. فمن فرد فیہن، جس نے لازم کر لیا ان میں الحجہ، حج کو. بس تھوڑا سا ساتھ چلیں گے نا تو یہ اصل میں نا ایسی تھپکی بھی دیتا ہے، سو جائیں. لیکن سچی بات ہے آپ سب سے زیادہ آج میں تھکا ہوا ہوں، لیکن بولنے میں نا بندے کو پتہ نہیں چلتا، نا بندہ ایکٹیو رہتا ہے. آپ ایکٹیو ہو کے سنیں گے تو یہ 5-6 آیات مکمل ہو جائیں گے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ. فمن فرد فیہن الحج، جس نے خود کو ان میں حج کے لیے تیار کر لیا، ارادہ کر لیا، تو فلا رفث، کوئی وہ اس کے بعد گندی بات نہ کرے، ولا فسوق، نہ نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، ولا جدال، نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج ہو، وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، یہ ہے جی آب زمزم، تسبیحاں، مصلے، وہ نشانیاں لانا وہاں سے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہے. اللہ فرمائے جاتے ہوئے بھی لمبا چوڑا سامان لے کے نہ جاؤ. ہاں لے کے جانا ہے نا تو یہاں قلب سلیم لے کر جاؤ، یہاں کو دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے لے جاؤ. وتزودوا، زاد راہ لے لو، فإن خیر زاد التقویٰ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری کا زاد راہ. اچھا وہاں سے لانا بھی آپ دیکھ لیں، جتنی جائے نمازیں آتی ہیں میڈ ان چائنا، جتنی تسبیحاں میڈ ان چائنا. ہاں لانا ہے تو جناب آپ آب زمزم لائیں، بہت سارا لائیں، سب کو پلائیں. آپ کھجور لائیں اسی سرزمین کی لائیں، ایسا نہ ہو کہ لائیں مکہ مکرمہ سے اور ایران سے رہی ہو. اتنی ساری تحقیق کر لیں، جو وہاں کی سرزمین کی چیزیں ہیں وہ ضرور لے کر آئیں، اور وہی ایسیٹ ہے. دیکھیں اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا اب زمزم پیو، دبا کے پیو. جو عمرے کا طواف کرنے کے بعد صحیح آب زمزم نہیں پیتا، حضور نے فرمایا منافق آدمی. آب زمزم کو شفا سمجھے بغیر تھوڑا پینا کہ یار یہ اس میں بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے، آپ نے وہ منافق آدمی. پیٹ بھر کے پیو، جس مرض کے علاج کے لیے پیو گے اسی کے لیے کافی ہو جائے گا. واتقونی یا اولی الالباب، اور اللہ فرما رہے واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. پتہ چلا اللہ سے ڈرنے والا ہی سب سے بڑا عقل مند ہے. لیسا علیکم جناح، لیسا نہیں ہے. لیسا کا لفظ یاد کر لیں، پورے قرآن میں جہاں آئے گا اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے. پیٹ معنی اس کا نہیں ہے. علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. فاذا افضتم، جب تم واپس آؤ، افاضہ کر چکے ہو، افاضہ کا معنی ہے ٹھہرنا، جب تم عرفات میں ٹھہر چکے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند پاس، مشعر الحرام مزدلفہ میں. وہ جو مسجد ہے جہاں پر حضور نے اسٹے فرمایا تھا وہ مشعر حرام ہے، اور اس کے ارد گرد جہاں بھی ٹھہرو. اور حکم کس چیز کا دیا گیا؟ جب عرفات سے واپس لوٹو اور مشعر حرام کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا. اچھا عرب اور قریش یہاں پر نہ قصے، کہانیاں، سٹوریاں اور فخر مباحات کی باتیں کرتے تھے. میرا چاچا فلاں جی، میرا ماما فلاں جی. یہ قریشیوں کی اپنی باتیں تھیں، اپنے قصے کہانیاں بڑے چھوٹے. اللہ فرما رہا ہے بندگان خدا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. ہمیں بھی سر چاہیے جہاں بیٹھے نا جی
پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، جج کیا کر رہے ہیں، انہیں تیل 4 روپے سستا کیتا، سن 14 روپے دسیا گیا، لوگوں نے یہ گل نہیں ہے نا جی۔ تو یہ باتیں اس سے بہتر ہے کہ فذکروا اللہ، کیا کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ جس بارے میں گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں اس بارے میں گفتگو بھی نہ کرو۔ ایسے ہی ہوا نا سر، دھوکہ ہوا، میں نے ڈلوایا، میں نے کہا 14 روپے تیل سستا ہو گیا، میں سچی بات ہے 14 کو 40 سے ضرب دیتا رہا کہ اگر میں ٹینکی فل کرواؤں تو کتنی بچت ہوگی، وہ جب ڈلوایا تو 4 روپے سستا ہوا جا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب واپس آؤ تم عرفات سے تو فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، گپے نہ مارو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں نا، قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے، ہم نے ذکر بھی اپنے بنائے ہو، اللہ نے یہاں بھی اصلاح کر دی ہے کہ وَذْكُرُوهُ، اللہ کا ذکر ایسے کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اپنی مرضی کا کوئی نہیں کرنا۔ اب یہاں پھر اور چوٹ لگی اگر میں کو بات کروں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ذکر توڑ کے کرنا اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ذکر توڑ کے کرنے کا شریعت میں وجود نہیں۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پورا ذکر کریں، کوئی حرج نہیں، میں جان کی امان پا کے قرآن پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ توڑ کے ذکر کا کوئی لفظ جو ہے وہ پہلے پڑھا، آدھا بعد میں پڑھا، چھوٹا پہلے پڑھا، شریعت میں ایسے ذکر کا کوئی وجود نہیں۔ ذکر صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ ذکر ہے۔ دیکھیں نا کتنی پیاری آیت ہے، جب تم عرفات سے واپس آؤ، مسجد حرام کے پاس آؤ تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر بھی کیسے کرو، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں بتایا وہی ذکر کرنا ہے۔ ہمیں سارے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کا سب سے بڑا پیرامیٹر قرآن پاک۔ اگر اس سے عرب کے جاہل لوگ دنیا کے امام بن گئے ہیں تو آج اہل سنت کو اور ہم سب کو کس کی ضرورت ہے، قرآن پاک کی ضرورت۔ اس لیے سر ہماری شناخت کیا ہے، قرآن ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہی کیا ہے، جس کا ہر کام حضور کی حدیث و سنت کے مطابق